بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا اباهم عشاء یبکون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز طلبہ، آج 9 محرم الحرام ہے، 1444 ہجری، 8 اگست 2022۔ فجر کے درس میں آج جو مختصر ہم عرض کریں گے وہ ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کوئی غم منانے کا تصور ہے؟ اس عنوان سے، چونکہ آج 9 محرم الحرام ہے اور غم والے لوگ آج اور کل بہت زیادہ غم میں مبتلا ہوں گے، تو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دین اسلام میں غم کا کوئی تصور نہیں ہے، اس مناسبت سے جو ہم نے آیا مبارکہ پڑھی ہے یہ سورۃ یوسف کی آیا مبارکہ ہے، اور یہ آیا مبارکہ 16 ہے۔ سورۃ یوسف سے ہی 3-4 مقام پہ جو غم والا ٹولہ ہے وہ اپنے سامعین کو، سننے والوں کو باتیں بتا کر مزید غم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب آپ نے جو بات توجہ سے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ غم کا دین میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ بات توجہ سے سمجھیں۔ اب جو کالے جھنڈے والے ہیں انہوں نے قرآن پاک سے ہی لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، اور وہ دھوکہ کہاں دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، کب دیتے ہیں، کس انداز سے دیتے ہیں۔ اب یہ جو آیا مبارکہ میں نے پڑھی ہے یہی آیا مبارکہ وہ بھی پڑھیں گے، ترجمہ بھی کریں گے، مطلب پہ وہاں وہ ڈنگ ماریں گے، یعنی مطلب کچھ اور بیان کریں گے۔ اب قرآن پاک ان کے سامنے ہوگا، دکھائیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، ترجمہ بھی کر دیں گے۔ جب یہ دونوں باتیں قرآن پاک سے وہ بیان کر دیں گے تو عوام اب مطمئن ہو جائے گی کہ دیکھو قرآن سے بات کر رہا ہے، لیکن جب وہ مطلب بیان کرے گا تب قوم کا ایمان بھی لے جائے گا اور سب کچھ ختم کر دے گا۔ تو یہاں آیت پاک سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ہمیں رونے پیٹنے سے منع کرتے ہو، یہ تو قرآن پاک میں ہے۔ ان کے رونے پیٹنے کی جو پہلی دلیل ہے قرآن پاک سے وہ یہی آیا مبارکہ ہے سورۃ یوسف میں۔ اصل لفظ کیا ہے؟ یوسف۔ کیا لفظ ہے؟ یوسف۔ یہ مرساٹی قوم آدھی یوسف علیہ السلام، یوسف، ایسا نہیں کہنا چاہیے، اللہ کے نبیوں کے نام بگاڑ کر نہیں لینے چاہیے۔ تو کیا لفظ ہے؟ یوسف۔ اسی سورہ یوسف میں جو نام ہے وہ آئے بھی ہیں، کئی بار یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے وہ پہلی بات کہتے ہوتے ہیں کہ جی دیکھو تم ہمیں رونے پیٹنے سے منع کرتے ہو، تو یہ تو قرآن میں لکھا ہے۔ اب دیکھو کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس جب باپ کے پاس بیٹے آئے تو انہوں نے عرض کی کہ ابا حضور آپ یوسف کو اپنے گھر میں ہی رکھتے ہیں، ہم جاتے ہیں باہر کھیتوں میں پھرتے ہیں اور طرح طرح کی سیر و سیاحت ہم دل بہلاتے ہیں، آب و ہوا صحرا سے، تو آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ سیر کے لیے بھیج دیں۔ یہ بیٹوں نے کہا یوسف علیہ السلام سے، اپنا یعقوب علیہ السلام سے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں سے فرمایا کہ جو بات بیٹوں نے آ کر کہنی تھی نا وہ یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دی۔ اور کیا فرمائی؟ ان یاکل الذئب،
یہ آپ آیت نمبر آگے 13 میں جا کر دیکھیں، اس سے پیچھے دیکھیں آیت نمبر 13 میں، ان یاکل ذئب، یعنی مجھے ڈر ہے کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا لیں۔ یعنی جو بات بیٹوں نے آ کر بتانی تھی نا، یعقوب علیہ السلام نے وہ پہلے بیٹوں کو فرما دی کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کہیں دوڑ میں آگے نکل جائیں اور یوسف اکیلا رہ جائے اور اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا لے۔ تو اب کیا انہوں نے وہی جو پہلے یعقوب علیہ السلام نے بیان کر دیا تھا اللہ کے اذن سے اور اللہ کی عطا سے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ یہ جو معاشرے میں چلتا ہے کہ ایک قصہ چلتا ہے من گھڑت معاشرے میں کہ جدوں یعقوب علیہ السلام بگیاڑ نو پوچھا بھئی میرا یوسف تو کھادا ہے، تو بگیاڑ نے آکھیا کہ اللہ دے نبی جے میں تیرا یوسف کھادا ہوئے تو میں 14ویں صدی دے علماء میں چوں آؤں۔ اب یہ کہانی جھوٹی ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا، شاعر بر وزن ساڑ، ساڑنے والے شعر و شاعری جو، یہ ان کی کہاوت اور جھوٹ ہے۔ یعنی اس کا مقصد جھوٹی کہانی کا یہ ہے کہ علماء حق سے لوگ دور ہو جائیں۔ تو اب بیٹوں نے کیا کیا، باپ نے آخر اجازت دے دی، باپ نے روانہ کر دیا یوسف علیہ السلام کو۔ جب یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ گئے، بات پچھلی ذہن میں رکھنی ہے کہ کالے جھنڈے والے جو ہیں وہ اس بات سے اپنا غم اور رونا پیٹنا ثابت کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے غم میں یعقوب علیہ السلام 40 سال روتے رہے، تم ہمیں 10 دن نہیں رونے دیتے ہو۔ یہ یعنی ان کی باتیں میں بتا رہا ہوں، ابھی آپ توجہ سے بات سمجھیں۔ تو جب یعقوب علیہ السلام نے باپ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ روانہ فرما دیا، تو جب تک باپ دیکھتے رہے، بھائی یوسف سے بہت لاڑ لڑاتے رہے، پیار محبت کرتے رہے، اور جب باپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے یوسف علیہ السلام، تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اس سواری سے نیچے گرا دیا اور چہرہ مبارک پہ تماچے مارے اور آپ کو کنویں میں ڈال دیا، پھر آخر آپ کو بیچ دیا۔ یہ ساری زیادتیاں کس نے کی تھیں؟ بھائیوں نے۔ یوسف علیہ السلام پہ یہ ساری زیادتیاں کس نے کی تھیں؟ بھائیوں نے۔ اب ہوا کیا، جب کنویں میں ڈال دیا تو یوسف علیہ السلام کی جو قمیض مبارک تھی نا، اس قمیض مبارک کے اوپر ایک انہوں نے بچہ ذبح کر دیا جانور، بکریوں میں سے، ریوڑ میں سے، اور اس کا جو خون تھا نا جانور کا، وہ قمیص یوسف علیہ السلام پہ لگا دیا کہ باپ کو جا کر بتائیں گے کہ ہم کھیل میں آگے نکل گئے دوڑ میں تو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور یہ اس کا خون آلود کرتا ہے۔ اب خون انہوں نے لگایا جھوٹ موٹ کا، بھائیوں نے جھوٹا خون لگایا جانور کا۔ اب جب وہ واپس آئے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا کر ڈال کر جب واپس آئے تو دن کو نہیں آئے، رات کے وقت آئے، اور ان کے اس واپس آنے کو قرآن پاک بیان کرتا ہے جو آیا مبارکہ ہم نے پڑھی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ جدو ابے کو آ گئے بیٹے سارے رات دے وقت روندے ہوئے، اب کالے جھنڈے والے کیا کہیں گے کہ دیکھو، انہوں نے ترجمہ لکھا ہوا ہے روتے پیٹتے واپس آئے، روتے پیٹتے واپس آئے۔ یبکون جو لفظ ہے اس کا معنی رونا ہوتا ہے، اب انہوں نے ساتھ پٹنا بھی لگا دیا، تو اب ایسے ہی قرآن پاک سامنے کھول کر وہ پڑھیں گے اور قوم کو دکھائیں گے کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے رونا پیٹنا، تو تم ہمیں منع کرتے ہو۔ سمجھ آ گئی ان کی بات پکی؟ یبکون کا معنی کیا ہے؟ رونا، اور پھر رونا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اختیاری، ایک ہوتا ہے اضطراری۔ اختیاری رونا جان جان کر ایسی باتیں کرنا جس سے رونا آئے، یہ شریعت میں حرام ہے، اور ایک رونا ہے اضطراری، یعنی اس پہ بندے کا اختیار نہیں ہوتا،
اس کی شریعت بھی اجازت دیتی، شریعت بھی اس پہ حکم نہیں لگاتی، یعنی ایک آدمی کے اختیار میں ہی نہیں ہے تو اس پہ حکم نہیں لگتا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کا ہاتھ ایسے ایسے ہلتا رہتا ہے، ہلتا ہے نا، عام اکثر کوئی بیماری لگ جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، محفوظ فرمائے، تو فالج زدہ جو آدمی ہوتا ہے اس کا ہاتھ ایسے ایسے ہلتے رہتے ہیں۔ اب اس پہ اس کا اختیار تو نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے نا، تو یہ اضطراری حالت ہے۔ اب جو اضطراری حالت کا رونا ہے اس کا حکم اور ہے، اور جو اختیاری حالت ہے اس کا حکم اور ہے۔ اب یہ جو کنجر ہیں 11 مہینے 20 دن انہوں نے جھوٹ گھڑنے ہوتے ہیں، ان 10 دنوں میں وہ جھوٹ عوام کو سنانے اور رلانے اور پیٹنے کے لیے انہوں نے بیان کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں یبکون کا معنی کیا ہے؟ رونا۔ اب کالے جھنڈے والے معنی کریں گے پٹنا، رونا پٹنا، قرآن سے لکھیا۔ اساں یہ کہنا بھاویں تسی اپنی بیک سائڈ تے بھی اپنے پٹو شٹو، چھاتیاں تے بھی پٹو، بوتھے تے بھی پٹو، اسی تانوں روک دے نہیں، لیکن قرآن پاک پڑھ کے دھوکہ دینا یہ بات غلط ہے۔ ہم ان کی دلیلوں کا رد کر رہے ہیں، نہ کہ ہم ان کو روک رہے ہیں۔ ان کو روکنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام آپ کے ایمان اور عقیدے کا تحفظ کرنا ہے، اور ان کے جو دلائل وہ دیتے ہیں اور مطلب غلط بیان کرتے ہیں ان کا رد کرنا ہمارا مقصد ہے۔ ورنہ ہمیں کیا، وہ لیٹ جائیں، پٹھے لیٹ جائیں تو اوپر سے ڈنڈوں سے خود کو پٹائیں یا پیٹیں یا کوئی نیچے کر لیں یا اوپر کر لیں، اس سے ہمیں سروکار نہیں۔ تو یہاں یبکون کا معنی کیا ہے؟ رونا۔ اب وہ کہتے ہیں رونا پیٹنا قرآن میں لکھا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی رونا لکھا ہے، پیٹنا نہیں لکھا۔ رونا لکھا ہے، پیٹنا نہیں لکھا ہے۔ سمجھ آئی؟ دربا ہوتا ہے مارنا، پیٹنا، ہاتھوں کو چہرے کے اوپر۔ من دربا خدودہ و شکل جیوبا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنا چہرہ پیٹے یا جاہلیت کی طرح بین کرے فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں بات ہم اسی ایک دلیل پہ آج بات کر رہے ہیں، کل دوسری پہ کریں گے۔ اسی طرح یہ ان کے جو یہ من گھڑت باتیں ان کی چلتی ہیں۔ تو یہاں رونے سے مراد پیٹنا نہیں ہے۔ آپ اس پہ بات ایک اور سنیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ واقعہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر جب قضا ہو گئی تو مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کا جو سر اقدس تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک مولا علی پاک کی گود مبارک میں تھا، اور عصر کی نماز گزر گئی، سورج ڈوبنے لگا، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت جانے سے، یعنی نماز کا وقت نکل جانے سے آپ کی آنکھوں میں اتھرو آ گئے، اور وہ جو اتھرو تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر گرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو مولا علی پاک سے فرمایا ما تبکی کا یا علی، اے علی تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ تبکی اور یہاں یبکون ہے، تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی۔ تو اب کوئی یہاں کو ترجمہ کرے گا اے علی تجھے کس چیز نے پٹایا؟ جیسے یہ کہتے ہیں رونا پیٹنا، سمجھ آ گئی؟ تو یہاں رونا لکھا ہے، پیٹنا نہیں لکھا، یہ بات واضح ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ پیٹے کون ان کے مطابق، یہ کہتے ہیں رونا پیٹنا قرآن میں لکھا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کون لوگ روئے پیٹے تھے؟ بھائی یوسف علیہ السلام کے، وہی تھے نا۔ کس نے رونا پیٹنا شروع کیا؟ بھائیوں نے۔ لے کر یوسف علیہ السلام کو کون گئے تھے؟ بھائی، توجہ رکھو، لے کر کون گئے تھے؟ بھائی۔ یوسف علیہ السلام سے زیادتیاں کنہوں نے کی؟ بھائیوں نے۔ اور کنویں میں کس نے ڈالا؟ بھائیوں نے۔ یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ تماچے مارنے والے بھائی تھے، یہ سب زیادتیاں بھائیوں نے کی۔ اور جھوٹا خون بھی قمیص پہ لگایا، کس نے؟ سب بولو، کس نے؟ بھائیوں نے جھوٹا خون لگایا۔ اور شام کو رات کو روتے پیٹتے بھی کون آئے؟
بھائی، ہم ان کے مطابق پیٹنے کا لفظ کہہ رہے ہیں، ورنہ قرآن شریعت میں نہیں ہے۔ تو ان کے بقول روتے پیٹتے کون آئے؟ بھائی۔ تو آقا امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کس نے لکھے تھے؟ شیعوں نے۔ کس نے خط لکھے تھے؟ کوفے کے شیعوں نے خط لکھ کر بلانے والے کوفے کے شیعہ امام حسین پاک سرکار کو شہید کرنے والے شیعہ، آل بیت اتار کے خیموں کو لوٹنے والے شیعہ، یہ شیعوں کی درجنوں کتابیں بھری پڑی ہیں۔ جیسے بھائیوں نے ادھر خود کیا نا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور خود ہی خون والا قمیض لے آئے، خود انہوں نے شہید کر کے اب خود اپنے آپ کا خون نکالتے ہیں۔ جیسے ان بھائیوں کا جھوٹ تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان لعنتیوں کا بھی ویسے ہی جھوٹ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو آج ہم نے صرف یہ مختصر درس میں یہ کالے جھنڈے والوں کے ایک غم اور پیٹنے رونے پیٹنے کے حوالے سے جو ہم نے بات کی ہے آج 9 محرم، اس مناسبت سے صرف ایک ان کی دلیل کا ہم نے رد آپ کو سنایا ہے، اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کہیں کہ یعقوب علیہ السلام روندے پٹتے رہے تھے یوسف علیہ السلام، تو انہوں نے پوچھنا بھی انہوں نے لے جان والا کون سی؟ پرا سن نا، زیادتیاں کنہ کیتیاں سی؟ پراواں۔ تے پٹھے کون سن؟ پرا۔ تے تساں بلایا آقا حسین پاک نو اور ساتھ چھڑ دیتا، اور دنیا دے اسیر ہو گئے، دنیا دے درہم دینار تساں لے لیا اور آقا حسین پاک دا ساتھ چھڑ دیتا، اور تسی لعنتی ہو شہید کر دیتا۔ کہ ہن تسی وہ جھوٹا خون لیندے ہو جویں بھائیاں نے جھوٹا خون لایا سی یوسف علیہ السلام کی قمیض۔ تو سمجھ آ گئی؟ تو یہ آج 9 محرم کے حوالے سے یہ پہلی ان کی جو دلیل بھونڈی دلیل تھی، اس کا ہم نے آپ کو جواب سنایا۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی صورت یوسف سے آگے جو چھریوں کا ذکر آتا ہے، یہ چھریاں مارتے ہیں نا، تو اس دلیل پہ ہم کل بات کریں گے، چھریاں مارنے کے حوالے سے اور غم کے حوالے سے کہ یوسف یعقوب علیہ السلام 40 سال غم میں رہے۔ تو ان 2 باتوں پہ کل ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ کل کیونکہ ان کا بھی بڑا زور شور کا دن ہے 10، تو کل ہم بھی ذرا ان دلیلوں کو بیان کر کے اوپر سے ہم ایک نظم بھی چڑھائیں گے، یہاں ایک نظم بھی ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں بات ہم ختم کرتے ہوئے، بچے سیدھے بیٹھو توجہ سے، اب بات ہم ختم کر رہے ہیں، اور بعد میں ہم پریکٹیکل جو عملی طور پہ ہم نماز جنازہ سے متعلقہ ہے اس کو کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم چھٹی کے قریب ہوں گے۔ تو یہ آج کی دلیل جو ہم نے آپ کو بتائی کہ جو کہے کہ رونا پیٹنا یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بات بیان کرے، تو اسے آپ نے اتنا پوچھنا ہے بھائی یہ بتاؤ کہ یوسف علیہ السلام کو لے کر کون گئے تھے؟ بھائی سب بولو، کون لے کر گئے تھے؟ بھائی۔ اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کس نے کی؟ اور یوسف علیہ السلام کی قمیض پہ جھوٹا خون کس نے لگایا؟ اور روندے پٹتے کون آئے؟ بھائی۔ تو حسین پاک کو بلانے والے شیعہ، خط لکھنے والے شیعہ، ساتھ چھوڑنے والے شیعہ، اور آل پاک کو شہید کرنے والے شیعہ، اور جھوٹ موٹ کا خون نکالنے والے لعنتی شیعہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان ظالموں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔